صحابہ کے دور میں بعض غریب ایسے بھی تھے جب چندے کا اعلان ہوا تو سارا دن محنت مزدوری کر کے نا ایک رسی لے کر آئے وہ کہ شاید جہاد میں کسی کا اونٹ باندھنے کے کام آ جائے. غزوہ تبوک میں ایسا ہوا. تبوک میں بڑا مال اسباب چاہیے تھا. حضرت عثمان غنی مغیرہ ابن شعبہ یہ بڑے بڑے مالدار صحابہ بہت کچھ دے رہے تھے. مالدار صحابہ تھے یہ. تو منافقین نے نا آنکھوں سے طنز کرنا شروع کر دیا کہ اس کو دیکھو یہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس رسی سے روم فتح ہو جائے گا. بھائی اس رسی سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کیا ہو جائیں گی. مذاق اڑایا. قرآن نے اس موقع پہ کسی کے خرچ کرنے کا تذکرہ نہیں کیا حالانکہ مالدار صحابہ نے بہت کچھ دیا تھا. قرآن نے جو رسی والے صحابی ہیں نا صرف ان کا تذکرہ کیا اس موقع پر. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم. اللہ کہتے ہیں منافقین ایسے بدبخت ہیں کہ جو صدقہ کرنے والے غریب صحابی جو بیچارے سارا دن کی مشقت محنت سے اپنی تھوڑی سی جمع پونجی لا کے رکھ دیتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں. فیسخرون منہم سخر اللہ منہم. اللہ کہتے ہیں مذاق تو ہم ان منافقین کا اڑائیں گے. ہم ان کو عذاب دیں گے ان کے مذاق کا. ان کو پتہ چلے گا انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. ایک غریب آدمی سارا دن محنت کر کے ایک رسی کا انتظام کر رہا ہے. اللہ کو اس کا صدقہ پسند آ رہا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. ان کو سزا ملے گی ابھی ان کے مذاق کی. تو اس موقع پہ اللہ نے اسپیشلی ان صحابی کا تذکرہ کیا. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں ہے کوالٹی دیکھی جاتی ہے.